میں کوئی شک نہیں ہے، جسمانی درد کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے دین میں۔ اس میں تو ایک وہ بڑی معروف روایت گوش گزار کروں گا سب سے پہلے، کہ جہاں آپ علم درد محسوس کرتے ہیں وہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ثلاث مرات، 3 دفعہ یہ کہیں، اس کے بعد پھر 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، صحیح صحیح 7 دفعہ پڑھیں۔ اللہ، اب دیکھیں یہ کیا، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ اصل میں ہمارا سفر ہے ذکر الہی سے معرفت الہی تک کا۔ اگر ہم ناظرین کے گوش گزار یہ خزانہ نہیں کر سکے تو محض اذکار دینا بھی ہماری اصل منزل نہیں ہے۔ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذکر الہی سے معرفت الہی تک پہنچیں، اور راستے میں شرک و بدعت، رسوم رواج اور خرافات کی جتنی کھائیاں ہیں ان کو کراس کرتے ہوئے بالکل توحید و سنت کے صافی چشمے تک پہنچیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک بندے میں کوئی شدید پین ہے، درد ہے، اگر وہ اس معنی کو ذہن میں رکھ کے واللہ ایک دفعہ پڑھے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ جی میں بھی آپ کو ترجمہ بتلاتا ہوں، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کی عزت کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی قدرت کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں اللہ کی جلالت، عزت اور قدرت کے مقابلے میں اس پین کی کیا حیثیت ہے؟ اگر انسان یہ پڑھتے ہوئے تھوڑی سی کیفیت خود پہ طاری کرے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ تعالیٰ جس کا مجھے اندیشہ ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں، میں خود کو تیری عزت اور قدرت کی پناہ میں دیتا ہوں، مجھے چھٹکارا دے دے۔ یعنی اس کے بعد بھی تکلیف جو بڑھنے کے خدشات ہوتے ہیں اس سے بھی پیشگی ہم روایت میں آتا ہے، وہ سیابی بیان کرتے ہیں کہ دورہ جاہلیت میں مجھے بڑی پین تھی، بڑا پرابلم تھا، بہت کچھ میں نے کیا، کروایا، والش بھی کروائی اور میڈیسن وغیرہ بھی لیتا رہا، بہت کچھ میں کرتا رہا۔ جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرے دل میں یہ شوق آیا کہ رسول اللہ کو بتلاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی صحابہ کا یہ بھی مائنڈ تھا کہ یہاں سے جسمانی صحت کے لیے بھی خیر خزانے ملتے ہیں۔ یہ اصل بات ہے جو ہمارے موضوع سے بڑی پرفیکٹ، جی وہ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنے وجود میں درد پاتا ہوں، الفاظ منذ اسلمت، جب سے کلمہ پڑھا نا ابھی بھی جان نہیں چھوٹی۔ اچھا 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 صحیح، جب سے کلمہ پڑھا ہے ابھی تک اس درد میں ہوں پین۔ آپ نے فرمایا پھر آپ ایسے کرو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہتے ہیں میں پڑھتا رہا ہوں، اللہ پاک نے درد کو جڑ سے ایسے ختم کر دیا کہ کبھی مجھے درد ہوا ہی نہیں۔ اللہ۔ اور دوسری بات چونکہ ہمیشہ، اچھا شیخ معذرت آپ کی قطع کلامی کی، اس میں یہ بتائیے، یہ تو ہے اپنے لیے اگر دم کر رہا ہو، بالفرض اگر دوسرے کو کرنا ہے تو وہ اعیذ کیا؟ کا بعزت اللہ، صحیح صحیح، اعوذ خود کے لیے، اعیذ کا صحیح صحیح، اگر بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اعیذ کی بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر۔ صحیح 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 صحیح، یہ بات ٹھیک ہو گئی، یعنی اب لوگ اسے دم بھی کر سکیں دوسروں کو بھی، صحیح صحیح، کسی اور کو تکلیف ہے تو جی ایسے ہی ایسے ہی صحیح۔ پہلے تو مریض کو نا جی خود کچھ کرنا چاہیے، گولیاں خود کھاتے ہیں، کسی کو نہیں کھلاتے، لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے نا، دیکھیں یہ بھی یہ غفلت ہے نا، غفلت ہے نا، یہ جو یہ پہلے دن کے سبق ہیں جی، اسلام کے پہلے دن کے سبق ہیں، یہ سبق یاد کر کے آگے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہماری یہ جہالتیں نہیں ہیں، ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، رفیق سفر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری حماقتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ دعا ہے جی، دوسرا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بالخصوص، اور جو مزدور طبقہ ہے جی جی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دن بھر کی ساری تکن اور درد وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو وہ رات کو سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا التزام کیا کریں۔ صحیح صحیح صحیح، بڑی اہمیت، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اگر وقت کی قلت ہو تو کم از کم 10 دفعہ۔ صحیح، مجھے یاد پڑتا ہے کہیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے یا ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تسبیحات فاطمہ رات کو سوتے وقت پڑھنے والا بندہ کبھی معذور نہیں ہوتا، جسمانی طور پہ اپاہج نہیں ہوتا۔ اور سیدہ بھی وہ حدیث کے الفاظ ہیں،
انہوں نے فرمایا تھا میں تھک جاتی ہوں، چھالے پڑ چکے ہیں، بالکل. تو آپ مرم لے کر نہیں گئے. خواتین کی توجہ چاہیے فاروقی صاحب آپ کی وساطت سے. آپ بیٹی کے لیے کوئی اچھا مرم بھی لے کے جا سکتے تھے، اللہ کی طرف سے وہی بھی آ سکتی تھی. مدینے میں فلاں جڑی بوٹی ہے، بیٹی کے لیے سب سے زیادہ پیار تو سیدہ فاطمہ سے تھا، باقی بیٹیاں تو فوت ہو گئی تھی. بالکل ایسے. تو ایک گیا گزرا انسان بھی اپنی بیٹی کو نہیں ٹرکھاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خزانہ اپنی بیٹی کو دیا ہے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات. اور تیسری بات یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، یہ اچانک کوئی درد ہو یا درد محسوس ہو رہی ہے جسم میں تو بھی یہ پڑھیں جی، اور اس کے لیے رات کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصل میں وہ آپ نے پہلے بات کر دی ہے کہ اگر آپ یہ تسلسل سے انشاءاللہ رات کو کرتے رہیں گے تو ایسا عارضہ لاحق ہی نہیں ہوگا. اللہ. لیکن اگر آنن فانن اچانک آپ کو ہو گیا تو اس پر پھر کوشش کریں جو پہلے میں نے ذکر بتایا اس کو ذرا مقدم رکھیں. ٹھیک. اس کو آپ رات کی روٹین میں رکھیں اور نمازوں کے بعد رکھیں. تیسری چیز یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر اچانک کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ڈاکٹر جیسے آپ نے کہا رات کا ٹائم ہے، فاروقی صاحب یہ مجرب بھی ہے، یعنی مجرب بھی ہے. اس پہ میں بھی اپنی طرف سے بھی ریفر کروں گا. اور ہمارے بڑے پیارے فقہ اور متدین بھائیوں نے بھی ہمیں بتایا کہ رات تھی، کسی کو داڑھ درد شروع ہو گیا، کسی کو کمر درد شروع ہو گیا، تو کوئی ڈاکٹر وغیرہ بھی نہیں تھا، بیرون ملک میں تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے بے ساختہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. چند لمحوں میں اللہ پاک نے مکمل عافیت عطا فرمائی. درود پاک یہ شفا ہے، درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. بلکہ وہ جو عمومی روایت آتی ہے فاروقی صاحب، اس میں یہی آتا ہے نا کہ یہ تیرے تمام غموں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور اس سے اللہ تیری ساری ضرورتیں بھی پوری. تو مرض سے بڑا ہم کیا ہے؟ بالکل صحیح. کوئی تکلیف اچانک جو آ گئی، صحیح. اس سے بڑا ہم غم کیا ہے؟ یعنی وہ سب کچھ انسان ہر چیز سے یہ کافی ہو جائے گا اور اللہ تیرے ہم غم دور کر دے گا. تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ جو درد کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو پین کلر لینے سے پہلے ذرا جو رسول اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اس طرف ہمیں آنا چاہیے. باقی پین کلر لینے میں بھی ہم نے کبھی منع تو نہیں کیا، لیکن بحیثیت مسلم ہم توجہ تو دلائیں گے. بالکل صحیح. اس کو یعنی اہمیت اس کو دی جائے اور اس پہ یقین رکھا جائے، انشاءاللہ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے. جو کہتا ہے نا اقبال کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. حقیقت ہے کہ اگر اس طرف ہم آ جائیں تو ان سے انشاءاللہ ہماری بہت سی فاروق صاحب میں کہتا ہوں دونوں چیزیں ہی اللہ کی نعمت ہے. دیکھیں ہم اعتدال والے لوگ ہیں جی، ہم بالکل وہ ایک راہبانہ مزاج نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا. اور نہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیجئے، دوا لیجئے، دعا کیجئے. اس سے بہرحال وہ دوا لینے والے کا بھی یقین اللہ پہ پختہ ہوتا جائے گا کہ اصل شفا ادھر سے ہی ہے. دیکھیں مسلمان دوائی کھاتے بھی یہی کہتا ہے اور ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے شفا من جانب اللہ. بلکہ ہسپتالوں پہ ابھی ایک لکھا ہوتا ہے کہ معمولی سے آپریشن کی بات ہو رہی تھی تو وہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب دیکھیں شفا تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا، بگڑنے کے چانسز تو ہوتے ہی ہیں. تو وہاں بھی نظریہ یہ ہے کہ شفا اس میں رب نے ڈالی ہے. تو رب کے کلام میں، اور وہ کلام جو اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی شفا کی کمی رہ جاتی ہے. یہ بڑی سمجھانے والی بات ہے. اللہ کرے ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے. شیخ یہ بتائیے کہ معوذات جو ہیں یہ عموماً یہ لفظ کہا جاتا ہے، پہلے تو آپ اس کی وضاحت ذرا کیجئے کیونکہ یہ بولا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کا کیا کردار ہے جسمانی طور پر؟ معوذات کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والی صورتیں. اچھا. معوذتین یہ تثنیہ ہے، صحیح. اور معوذات یہ جمع مؤنث سالم ہے. چلیں طلبہ کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. معوذتین جب کہتے ہیں 2 پناہ دینے والی صورتیں، اور اس سے مراد سورہ فلق اور ناس ہے. اور جب معوذات کہتے ہیں تو پھر اس سے مراد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، فلق اور ناس، یہ 3 صورتیں. تو یہ سب سے بہترین پناہ دینے والی صورت ہے. سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات مجھے یاد کروا دی ہے. اگر آپ حفظ ما تقدم کے لیے، جیسے آپ نے ابھی پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عافیت میں ہی رکھے اور ایسی بلیات اور آفات اور امراض سے اللہ بچائے، تو وہ معوذات کو بڑی پابندی سے پڑھے، کثرت سے پڑھے. اور جب جیسے آپ نے کہا کہ اچانک کوئی پین، کوئی عارضہ لاحق ہوا ہے، کوئی وہ محسوس کر رہا ہے جس میں تبدیلی، کوئی خرابی کے حوالے سے، تو وہ معوذات پڑھنا شروع کر دے. صحیح.
معوذات پڑھنا شروع کر دیں. یہ تو بڑی خاصے کی چیز ہے. یہ تو مجھے جب میں بیان کر رہا تھا نا سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور لا حول ولا وہاں رکھ کے بیان کرنا چاہیے تھا. میں آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں کہ معوذات میں بہت شفا ہے. رسول اکرم علیہ السلام بخاری شریف جب آپ کو زیادہ مرض نے گھیر لیا تھا اور تھوڑی سی بے بسی تھی تو رسول اکرم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو کہا تھا کہ آپ پڑھ کے مجھ پہ دم کرو. پھر کہتی ہیں میں پڑھتی تھی اور بطور برکت آپ کا ہی ہاتھ پاک میں پکڑ کے آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. اب اس سے مجھے بتائیں بڑھ کے اور ہمارے لیے کافی شافی دلیل کیا ہو سکتی ہے. اچھا شیخ، ایک چھوٹی سی ایک راز کی بات ہے، وہ یہ کہ دیکھیے کہ معوذتین کے اندر تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی بات. لیکن سورہ اخلاص کے اندر ظاہر ہے وہ ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن اسے بھی اس میں شامل کیا گیا. اس راز کو ذرا واضح کیجیے. دیکھیں جی، ہمارے مفسرین نے جو لکھا ہے نا، آپ نے بات کر دی ہے تو ہم بھی آپ کی نظر انشاءاللہ ایک بڑا خاص نقطہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. ہمارے کبار مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ جو قرآن پاک کی صورت جس قدر زیادہ مختصر اور الفاظ حروف کے اعتبار سے چھوٹی ہوگی، وہ معنی اور مطالب اور پیغام کے لحاظ سے اس قدر زیادہ اہم ہوگی. تفصیلی بات پھر ہم کریں گے اس موضوع پہ. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے آنکھ جسم میں آنکھ کا کردار ہے چھوٹی لیکن پیڑ سے زیادہ اس کی اہمیت، ٹانگ سے زیادہ اس کی. وہ کہتے ہیں بالکل جیسے جسم میں یہ آنکھ کی حیثیت ہے نا، قرآن میں قل هو اللہ کی حیثیت ہے. یہ صورت ہے ہماری کتاب میں کہ یہ امت شرک فی ذات نہیں کرے گی. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تفصیل انشاءاللہ پھر کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں نا، اس میں دعاء العبادہ ہے. ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی تیری اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہت میں، محبت میں، قوت میں، طاقت میں اللہ کوئی تیری برابری نہیں کر سکتا. سادہ لفظوں میں یہ اعتراف کر کے میں نے اپنے اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کے اللہ کی پناہ طلب کر لی. صحیح یہاں صریح الفاظ کے ساتھ طلب ہے اور یہاں اعتراف اللہ کی عظمتوں کا اور اس کی سمدیت کا کرنے کے بعد گویا کہ ہم بیچ گئے اللہ کے سامنے.